یہ تو ڈھیریاں ہیں. اس غلط فہمی کو، اس جاہلانہ سوچ کو واضح اور عیاں کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی درست ہے کہ جس پہ موت آ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ مٹی میں مل جاتا ہے؟ کیا اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے؟ یا معاملہ اس سے الٹ ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اللہ کے قرآن سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موت صرف انسان پر نہیں آتی، موت ہر چیز پہ آتی ہے. اور موت کا معنی ختم ہو جانا نہیں ہے. بعض چیزیں موجود ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے انہیں موت آ گئی ہے. اب قرآن مجید کو آپ اور ہم جب کھولتے ہیں تو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہمیں موت کے کئی مفہوم، کئی معنی بتاتا ہے. میں قرآن اور قرآن کی لغت کو آسرا اور سہارا بنا کر آپ کے اور اپنے ایمان کی جلا کے لیے، تاکہ ایمان مضبوط رہے، کوئی ڈاکو نہ رات کو ڈاکہ ڈال سکے نہ دن کو ڈاکہ ڈال سکے، ایمان سلامت رہے. اللہ اکبر. تو دوستو عرض یہ ہے کہ موت کیا ہے، موت کی کتنی شکلیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی صورتیں زندگی کی ہیں اتنی صورتیں موت کی بھی ہیں. اب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک زندگی ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، یہ ایک زندگی کا ایک روپ ہے کہ خلیل اللہ کی زندگی یہ بھی ایک زندگی کا روپ ہے. اور ایک ہے نمرود کی زندگی، یہ بھی زندگی کا ایک روپ اور رنگ ہے. ایک ہے موسیٰ کلیم کی زندگی، یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہے. اور ایک ہے فرعون کی زندگی. کیا دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے؟ کیا دونوں کا چلن ایک جیسا ہے؟ فرعون کی زندگی اور ہے، موسیٰ کی زندگی اور ہے. اسی طرح آگے چلتے جاؤ. ایک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی. ایک ہے ابو جہل کی زندگی. زندگیاں دونوں کے پاس ہیں، لیکن محمد عربی کی حیات اور ہے، ساری کائنات اور ہے. اس سے آگے ایک ہے یزید کی زندگی، ایک ہے حسین کی زندگی. کوئی پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے. اور اس سے آگے چلتے چلیں، ایک ہے کافر کی زندگی، ایک ہے مومن کی زندگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منکر خدا ہو اور ایک ہر وقت پڑھتا لا الہ ہو، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک غدار کی زندگی، ایک ہے وفادار کی زندگی. ایک ہے بیگانے کی زندگی، ایک ہے یار کی زندگی. تو جیسے ان کی زندگیوں میں جتنا جتنا فرق ہے اتنا اتنا ان کی موت میں بھی فرق ہے. یہ آسان طریقہ سمجھنے کا. اب آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ تفریق میں نے نہیں کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ام حاسب الذی نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات
सवाअ महयाहुम व ममातुहुम साआ मा यहकुमून। अल्लाह फरमाता है लोगों ने ये समझ रखा है कि जो लोग अल्लाह से बेवफाई करेंगे, अल्लाह से गद्दारी करेंगे, क्या वो लोग और वो लोग जिन्होंने अल्लाह से वफा की, उसके रसूल की गुलामी की, जिन्होंने ईमान को अपना जेवर बनाया, आमाले सालेहा को अपनी जिंदगी में सजाया, फरमाया सवाअ महयाहुम व ममातुहुम, क्या इन दोनों की जिंदगी और मौत बराबर होगी? आगे अल्लाह फरमाता है साआ मा यहकुमून, जिसने ये सोचा है उसने बुरा सोचा है। ये फरमाने खुदा ताला है कि जिसने इन दोनों को बराबर समझा है उसने बुरा समझा है। तो क्या समझा? फरमाया समझो ये कि जो गद्दार है और उसकी जिंदगी भी अलग है, उसकी मौत भी अलग है। ये कुरान है। अब इसके बाद इसी अल्लाह के पाक कुरान से ये समझने की कोशिश करें कि मौत कुरान मजीद में कितने मानू में ये मौत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कितने मफहूम इस मौत के लफ्ज के ज़िमन में कुरान मजीद में छुपे हुए हैं। सबसे पहले फरमाया कि जवाल कुव्वते नामिया, ये अरबी का लफ्ज है कि जब किसी चीज में बढ़ने की सलाहियत खत्म हो जाए। तुसी सुते हो कि जागदे हो? अल्लाह अकबर। अब ये गौर फिक्र से समझने वाली चीजें हैं। जब किसी चीज में बढ़ने की सलाहियत खत्म हो जाए, मसलन जमीन है, उसको लग गया सेम, उसको लग गया थोर, उसको पड़ गया शोर, मुक गया उसका जोर, एदी जिंदगी हो गई होर। समझ आई? जमीन है, बिल्कुल पानी भी लगाते हैं, बीज भी डालते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, मगर जितना भी डाला एक तीला बाहर नहीं निकला। क्यों? जमीन को सेम लग गया है, जमीन को थोर लग गया है, जमीन को शोर लग गया है। अब आप कहते हैं कि जमीन सेम ज़दा हो गई, जमीन को थोर लग गया। अल्लाह का कुरान कहता है नहीं, जमीन को मौत आ गई है। क्या हुआ? जमीन को अब मौत, हम तो समझते थे हम ही मरते हैं, पता चला ये मुरब्बे भी मर जाते हैं, ये एकड़ भी मर जाते हैं। अब कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है ये अनज़लना मिनस समाए माअन फअहयना बिही बलदतम मैता। फरमाया हमने आसमान से पानी बरसाया और उस बारिश के पानी से मुर्दा जमीन को जिंदा फरमाया। पता चला कि मौत जमीन को भी आती है। अब उस मौत की शक्ल क्या है कि जमीन आबादी देना छोड़ जाती है। तीले तीले को किसान तरसता है, न बीज काम आता है, न खाद काम आती है। जब जमीन मर जाती है तो कुरान की आयत ये बताती है कि जमीन पे भी मौत, एक पहला माना। दूसरा माना जवाल कुव्वते हादसा, जब एहसास की कुव्वतें खत्म हो जाएं तो उस वक्त भी कहते हैं, हम कहते हैं बंदा मफलूज हो गया, इसको फालिज पड़ गया है। कुरान कहता नहीं, इसको भी मौत आ गई है।
اس کو بھی موت آ گئی ہے. وہ کس طرح؟ آپ جائیں ادھر ہمارے قبلہ ڈاکٹر رفیع صاحب کے پاس. اب وہ کہتے ہیں کہ تمہاری انگلی کا آپریشن ہوگا. اب انگلی کا آپریشن ہوگا تو آپ تو ڈر جائیں گے کہ انگلی کا آپریشن ہوگا تو میں تو اتنا درد سہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا ایک ٹیکا لگاؤں گا, اس کو کر دوں گا ہاتھ کو سن, پھر جیسے مرضی آئے گی میں کاٹوں گا, اسے چیروں گا, پھاڑوں گا. وہی ہوا. انہوں نے لگایا سون کرنے کا ٹیکا, ہاتھ ہو گیا سن. اب انہوں نے آرام سے بیٹھ کے کاٹا, بیچ میں سے جو دل چاہا نکالا, آپ کو پتہ ہی نہ چلا. آپ نے کہا سن ہو گئی چیز, قرآن نے کہا یہ ہاتھ پہ موت آ گئی ہے کیونکہ احساس کی قوت ختم ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم روئی, ہائے کاش. ظاہر ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں پہ قیامت ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ ماں نہ ماں سر پہ, نہ بہن سر پہ, نہ کوئی ڈاکٹر سر پہ, اور قوم کا ڈر بھی سر پہ کہ کنواری بچہ جنم دے رہی ہے, کھو میں پڑی ہے. زمانے کا ڈر, دنیا کی ملامت کا ڈر, نہ کوئی کھلانے والا, نہ کوئی پلانے والا, نہ سہارا دینے والا. تو بی بی مریم کی چیخ نکلی, یا لیتنی مت قبل ھذا, ہائے کاش کہ میرے اوپر ایسا فالج گرتا کہ میں بے حس ہوتی, درد کا احساس نہ ہوتا. تو یہ بھی موت کی ایک شکل ہے. قرآن نے اس کو بھی کیا کہا؟ موت. تیسرا معنی زوال قوت عاقلہ. بندہ زندہ ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, لڑتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, لیکن سمجھنے کی قوت ختم ہو گئی. کیا؟ سمجھنے کی قوت ختم ہو گئی, حق کو قبول کرنے کی قوت ختم ہو گئی. قرآن نے کہا انکا لا تسمع الموتا, میرا نبی تو ان مردوں کو نہیں سنا سکتا. جتنا بھی زور لگا, یا اللہ یہ ابو جہل مردہ ہے, فرمایا تمہارے نزدیک زندہ ہے, میرے نزدیک مردہ ہے. ابو لہب بھی مردہ ہے, ابو جہل بھی مردہ ہے, اتنے تکڑے تازے پھر مردہ. فرمایا یہ حق سمجھ نہیں پا رہے, جو حق کو نہ سمجھے دنیا کے لیے زندہ ہے, قرآن کہتا ہے مردہ.